تفسیر شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سے پہلے کہ ہم آیت پر ڈائریکٹلی آئیں، براہ راست آئیں، چونکہ منظر ہی چینج ہو رہا ہے، چونکہ واقعہ ہی چینج ہو رہا ہے، تو لہٰذا بہتر ہے کہ ذرا سا ہم پس منظر دیکھ لیں کہ اس کس واقعے کے پس منظر میں یہ آیات ہیں جو کہ نازل ہوئیں. ہم جانتے ہیں کہ ہجرت کے بعد سے لے کے فتح مکہ تک مشرکین سے کئی جنگیں ہو چکی تھیں. ایک دو دفعہ کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ مسلمانوں کو فتح دی. موٹی موٹی جنگیں تو ہم جانتے ہیں نا، بدر، احد، خندق، رائٹ. اس کے علاوہ بہت سے اسکرمشز ہوئیں، بہت سے غزوات چھوٹے چھوٹے ہوئے، اور بہت سے سریے بھی ہوئے. سریہ کس کو کہتے ہیں؟ چھوٹے سے اسکرمش ہے یا جھڑپ ہے مسلمانوں کی کافروں سے، لیکن اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف نہیں لے کر گئے تھے، لیکن آپ کے حکم پر مسلمان گئے تھے اور انہوں نے کافروں کے کسی چھوٹے سے جتھے سے یا چھوٹے سے گروپ سے انہوں نے کوئی اسکرمش کی تھی یا کوئی ریکانیسنس کا مشن تھا جو آپ نے ان کے حوالے کیا تھا. تو یہ سلسلہ تو چل ہی رہا تھا. تو مسلمانوں کو اللہ نے مور اور لیس ہمیشہ ہی فتح دی، اور جب بھی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا مسلمانوں کو، جیسے مثال کے طور پہ احد میں، تو اس کی وجہ اللہ نے گنوا دی آیت 24 میں. ان میں سے کوئی ایک وجہ ہوگی. یہ جو 8 محبتیں گنوائی ہیں، ان میں سے کسی ایک محبت نے قدم ڈگمگائے ہوں گے، تبھی تم کو شکست ہوئی، ورنہ نہیں ہو سکتی تھی. فارمولا یاد رکھو تم، اگر تو کبھی نہیں ہوگی. اس لیے کہ مال غنیمت کا خیال ہی تو درے سے ہٹا کر لے گیا تھا کچھ لوگوں کو. تو دنیا کی لالچ آئی، جب دنیا پر بھروسہ کیا، اس کی محبت کو تھوڑا سا سپریم ہونے دیا، جو ذرا سی وہ سلپ ہو گئی تو انجام اچھا نہیں ہوا. اب یہاں پر جو ہم بات کر رہے ہیں یہ غزوہ حنین کا ذکر ہے. یہاں پر قصہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کر لیا، تو تقریباً پورا ہی عرب یوں سمجھے کہ اس نے سر جھکا دیا، اس نے اطاعت قبول کر لی. لیکن جو طائف کا علاقہ ہے، طائف کا علاقہ ہم اس کے بارے میں پڑھ بھی چکے ہیں، یعنی اس کی سیرت کی کتابوں میں، کہ طائف والوں نے کیا سلوک کیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو بڑے جنگجو، بڑے سخت مزاج لوگ تھے. طائف کے وہ دن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گزرے، پورے مکی دور میں یہ سلوک نہیں ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو طائف والوں نے آپ کے ساتھ کیا تھا. تو ہو سکتا ہے کہ ان کو کوئی انسیکیورٹی کو خوف ہو کہ ہم سے بدلہ لیں گے، ہم نے جو حرکتیں ان کے ساتھ کی تھیں، اب یہ پاور میں آ گئے ہیں، اب ہم کو شاید یہ معاف نہیں کریں گے. واللہ عالم، واٹ ایور ان کے ریزنز تھے، اللہ خود ہی بہتر جانتا ہے. ہوا یہ کہ طائف کے 2 قبیلے تھے، بنو حوازن اور بنو ثقیف. یہ جنگ کے لیے تیار ہوئے. ان کا کہ ہم تو اسلام قبول نہیں کریں گے. یہ ان لوگوں میں سے تھے، کس کیٹیگری میں تھے؟ کہ جن کو 4 مہینے کی مہلت دی تھی نا کہ تم اسلام قبول کر لو یا عرب چھوڑ کے چلے جاؤ، یا تیسرا آپشن کیا تھا؟ جنگ کی تیاری کر لو. انہوں نے کیا کیا؟ کون سا آپشن لیا؟ 3rd آپشن. ان کا کہ نہ اسلام قبول کریں گے، نہ عرب چھوڑ کے جائیں گے، ہم جنگ کریں گے آپ سے. تو یہ جنگ کی تیاری کرنے لگ گئے. ان کے ساتھ کچھ اور قبائل بھی مل گئے، بنو سعد وغیرہ کا ذکر آتا ہے، وہ مل گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے بھی جنگ کی تیاری پکڑی. اور مکے اور طائف کے بیچ میں حنین ایک مقام ہے، وادی ہے حنین کی وادی، وہاں پر ان دونوں لشکروں کا مقابلہ ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 12,000 کا لشکر تھا، 12,000 اسٹرانگ. امیجن کریں، کبھی مسلمانوں نے اتنا بڑا لشکر ہی نہیں دیکھا تھا. 10,000 کون تھے؟ وہ جو مکے مدینے سے آئے تھے، ٹھیک ہے نا. فتح مکہ کے موقع پہ 10,000 کا لشکر تو آپ ویسے ہی لے کر آئے تھے، تو وہ آپ کے ساتھ تھے. اور 2,000 یہ نو مسلم تھے، نیو مسلمز، جن کو طلقاء کہا جاتا ہے. طلقاء کس سے بنا ہے؟ آپ نے فرمایا تھا کہ لا تثریب علیکم اليوم، کہ تم پہ کوئی الزام نہیں ہے. اب انتم الطلقاء، تم سب آزاد ہو. آپ نے سارے مکے والوں کو معاف کر دیا تھا. تو الگ کیٹیگری ہے ان لوگوں کی جو فتح مکہ کے دن جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کیا تھا، ان کو کہا ہی جاتا ہے طلقاء، طا سے، توئے سے. تو ان میں سے جو مسلمان، ظاہر ہے آلموسٹ سارے مسلمان ہو گئے تھے، تو 2,000 مرد ان میں سے تھے، تو 12,000 کا لشکر ہو گیا. اور دشمن کی تعداد تقریباً 4,000 کے لگ بھگ تھی. تو اب یہ اس غزوے کا یہاں پر ذکر آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے بڑا اہم سبق سکھایا
فرمایا لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، اللہ اس سے پہلے بہت سے موقعوں پر تمہاری مدد کر چکا ہے. تو پرسپیکٹو کیا درست کر دیا؟ ہم کہتے ہیں نا کٹنگ ڈاؤن ٹو سائز، کہ تم یہ نہ سمجھنا کہ تم بہت بڑے چیمپئن ہو گئے ہو، کہ تمہاری پلاننگ، تمہارے اسکل نے، تمہارے اینٹیسپیشن، تمہارے ایگزیکیوشن نے تم کو جنگ جتوا دی. نو، اللہ نے جتوائی، اللہ نے مدد کی تمہاری. یہ ہے عاجزی جو ہمیشہ مجھ کو اور آپ کو یاد رکھنی چاہیے. کوشش میری اور آپ کی، فتح ہمیشہ اللہ کی طرف سے آتی ہے، کامیابی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ دیتا ہے. میں اپنے زور بازو سے کچھ نہیں اپنی زندگی میں کر سکتی جب تک اللہ کا حکم نہ ہو. تو عادت ڈال لیں، کوئی کام اپنی پسند اپنی مرضی کا ہو، کہیں الحمدللہ، کل شکر اور تعریف اللہ کی ہے. میں اور آپ ہم گھریلو خواتین ہیں، ہم گھر کے کام کرتی ہیں، کھانا بھی پکے میز پر اگر صحیح آ گیا نا، اللہ نے پکوایا. میں سچ آپ کو بتا رہی ہوں، میرے آپ کے ہاتھ میں طاقت نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں اس کے ہاتھ میں مزہ، اس کے ہاتھ میں مزہ، کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، سب اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے. تو اللہ نے چاہے چھوٹا موقع ہو چاہے بڑا موقع ہو، مدد اللہ کی آتی ہے. تو اللہ نے کہا اللہ نے تو تمہاری بہت مدد کی ہے، بہت سے جنگوں کے موقعوں پہ اللہ نے تمہاری مدد کی، تم کو جنگیں جتوائیں. وَيَوْمَ حُنَيْن، اور حنین کی جنگ بھی اللہ نے تم کو جتوائی. ہاں، اب ہوا کیا؟ ہوا یہ اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، جب تم کو اپنی کثرت تعداد کا غرہ تھا. اچھا، لشکر کتنا تھا؟ 12,000. کون کون تھے اس کے اندر؟ ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم. اور کون تھے؟ طلقاء، جو ابھی ابھی ایمان لائے تھے. بعض فوجیوں کے دل میں خیال آیا کہ کبھی ہم 313 تھے مسلمان، یعنی مسلمانوں کی تعداد 313 تھی تو نہ ہارتے تھے، آج تو 12,000 ہیں، آج تو ہارنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کس کے دل میں خیال آیا ہوگا؟ ابو بکر کے. کس کے دل میں؟ طلقاء میں سے، جو ابھی بھی مسلمان ہوئے تھے. ذرا ابھی تربیت نہیں ہوئی تھی نا، تو ایسے خیالات آ گئے، تزکیہ نہیں ہوا تھا ابھی. بس جناب، اللہ تعالیٰ کو تو سبق سکھانا تھا. اللہ تعالیٰ تو تزکیہ فرماتا ہے، اللہ تو ملی جلی بھیڑ چھوڑتا نہیں. اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں پہ عذاب تو کبھی نہیں نازل فرماتا، اللہ تعالیٰ تربیت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تزکیہ فرماتا ہے. تو کیا ہوا کہ مسلمان صبح کے جھٹپٹے میں تہامہ کی ایک وادی میں اترے اور تنگ گھاٹیوں میں سے گزر رہے تھے. آپ نے پہاڑیاں دیکھی ہوں گی، بعض دفعہ بہت چوڑی وادی ہوتی ہے، چوڑی سڑک ہوتی ہے، کھلا راستہ ہوتا ہے. بعض دفعہ پہاڑ بالکل قریب ہوتے ہیں اور راستہ بالکل نیرو ہوتا ہے، بہت تنگ ہوتا ہے. تو تہامہ میں سے جب آپ آئے تہامہ کی وادی میں، اسی طرح بہت تنگ راستے سے آپ گزر رہے تھے. تب کیا تھا کہ چونکہ صبح کا ٹائم تھا، کلیئرٹی تو تھی نہیں، پتہ نہیں چلا مسلمانوں کو کہ ان پہاڑوں کے اور ٹیلوں کے پیچھے دشمن چھپے ہوئے. تو جب مسلمانوں کی فوج اس تنگ درے سے گزر رہی تھی، ان دشمنوں نے، بنو حوازن بنو ثقیف کے تیر اندازوں نے تیروں کی بوچھاڑ کر دی. لوگ بوکھلا گئے، ادھر ادھر بکھر گئے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی بہادری ہم دیکھتے ہیں، آپ اپنی جگہ سے نہیں ٹلے. بلند آواز سے آپ نے پکارا، الیہ عباد اللہ، میری طرف آؤ اللہ کے بندوں. ہم کہیں ہاں تو اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ کیا بڑی بات ہے اونچی آوازیں پکارنے میں؟ سب کو پتا چل گیا کہ یہاں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو سب دشمنوں کے حملوں کا رخ اور زور کس پر ہوا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. تو یہ معمولی بات نہیں تھی. اور اس موقع پہ آپ نے رجز پڑھا. یہ رجز کیا ہوتا تھا؟ یہ جیسے کہ جنگوں والی شاعری، جوش دلانے والی شاعری. اللہ تعالیٰ نے کلیئر کہا ہے قرآن میں کہ ہمارے نبی کو ہم نے شعر نہیں سکھائے، لیکن اور آپ کو شعر ویسے بھی یاد بھی نہیں رہتے تھے، لیکن اس موقع پہ آپ نے رجز ہی پڑھا. آپ نے فرمایا انا النبی لا کذب، میں اللہ کا نبی ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے. انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. دیکھا آپ نے، ہم نے بات کی تھی نا کہ عبد المطلب پورے عرب میں مشہور تھے. لوگ آتے تھے دور دراز علاقوں سے، اور جو ایمان نہیں لائے ہوئے ہوتے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر ملتے تھے اور کہتے تھے عبد المطلب کے پوتے ہو تم. آلریڈی وہ امپریس ہوتے تھے یہ سن کر. تو آپ نے اس موقع پہ کہا میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. تو یعنی آپ نے کوئی شعر کہا تو نہیں، لیکن وہ رائم ہو گیا ایک طرح سے. اور یہ انداز فوجوں میں اختیار کیا جاتا ہے، فوجوں کی ہمت بندھانے کے لیے اور جوش دلانے کے لیے.
اور عباس رضی اللہ عنہ کی آواز بہت بلند تھی، اونچی آواز تھی. انہوں نے سب کو گروہ در گروہ پکارنا شروع کیا. اصحاب شجر کہاں ہیں جنہوں نے بیعت رضوان کی تھی صلح حدیبیہ کے موقع پہ؟ سب کو انہوں نے پکارنا شروع کیا. تو سارے لوگ پلٹ کر آ گئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاروں طرف جمع ہو گئے. اس کا ذکر کیا گیا ہے اذ اعجبتکم کثرتکم، جب تم کو اپنی تعداد بہت بھلی لگی، بڑا غرہ ہوا تم کو. فلم تغنی عنکم شیئا، اور تمہاری تعداد نے تم کو کوئی فائدہ نہیں دیا، نو یوز. وضاقت علیکم الارض بما رحبت، اور زمین اپنی وسعت کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی. کتنا خوبصورت سبق سکھایا ہے کہ تم جتنا زیادہ اپنے اوپر بھروسہ کرو گے اتنے کمزور ہوتے چلے جاؤ گے، اور جتنا زیادہ تم اللہ پر بھروسہ کرو گے اتنی وسعت آتی چلی جائے گی. تو چیزوں کی تنگی اور فراخی کا تعلق نیتوں کے ساتھ بھی ہے. جتنی نیت ہم اپنی اچھی رکھیں گے، اعلیٰ رکھیں گے، اتنی زیادہ وسعت آئے گی. ان کو اپنے اوپر غرہ ہوا، اللہ نے دنیا تنگ کر دی ان کے اوپر، بما رحبت، حالانکہ وسیع تھی. ثم ولیتم مدبرین، پھر تم پیٹھ پھیر کر بھاگ نکلے. اب کیا ہوا؟ سبق تو سیکھ لیا. ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی سکینت اپنے رسول پر اور مومنین پر نازل فرمائی. سکینت سین کاف نون سکن کا مطلب ہوتا ہے نا ٹھہر جانا. دل ٹھہر گئے، پینک ختم ہو گیا، سکون آ گیا. تو اللہ تعالیٰ نے سکینت نازل فرمائی، اور سکینت کا لفظ ہم سورہ فتح میں بھی پڑھیں گے. اور تابوت سکینہ یاد ہوگا آپ کو، سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں. یہ خاص کوئی کیفیت ہے جو اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے وقتاً فوقتاً. یہ قرآن کی مجلس کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے کہ نزلت علیہم السکینہ، کہ سکینت ایسی مجلس پر نازل ہوتی ہے. اور یہ آپ نے خود تجربہ کیا. یہاں جب آ کے ہم ایک مجلس کی شکل میں قرآن پڑھاتے ہیں، یہاں جو فیلنگز ہوتی ہیں، یہاں جو وقت میں برکت ہوتی ہے، وہ گھر میں بیٹھ کے نہیں ہو رہی ہوتی نا اکیلے اکیلے. ہم سب کو تجربہ ہے. اور جب آپ لوگ یہاں نہیں ہوتی تھیں اور خالی درس ریکارڈ ہو رہا ہوتا تھا یہاں پر، تو یہ فیلنگ نہیں آتی تھی جو آپ کے ساتھ مل کر یہاں پر جو فیلنگ آتی ہے نا، کہ دل خوش ہوتا ہے، انرجی آتی ہے. اور جب انسان آپس میں مل جل کر بات کرتا ہے نا، تھکن کم ہوتی ہے. اکیلے ہال میں بول کر جانا انسان کو زیادہ تھکاتا ہے. سامنے جب لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا، ان سے انرجی انسان تلقی کر رہا ہوتا ہے. تو یہ قرآن کی مجلس کے لیے بھی آتا ہے کہ سکینت جو ہے وہ ان پر نازل ہو رہی ہوتی ہے. اور بھی احادیث کے اندر ہم کو اس کا ذکر ملے گا کہ باقاعدہ ایک بادل کی شکل میں سکینت آئی تھی. ایک صحابی قرآن پڑھ رہے تھے تو کہ ان کا گھوڑا جو ہے وہ تھوڑا بدکنے بھی لگ گیا تھا. پھر آپ نے پوچھا تھا، آپ سے آ کر پوچھا ان صحابی نے، تو آپ نے فرمایا تھا سکینت تم پہ نازل ہو رہی تھی. تو ٹھہراؤ آ جاتا ہے، پینک دور کر دی اللہ تعالیٰ نے، قدم جما دیے، دل جما دیے. مشکل حالات میں اللہ تعالیٰ نے صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرما دی. اور کیا نازل کیا سکینت کے علاوہ؟ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا، اور ایسے لشکر نازل فرمائے جو تم کو نظر نہ آتے تھے. وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور منکرین حق کو اللہ تعالیٰ نے سزا دی. وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، اور یہی بدلہ ہے ان لوگوں کا جو حق کا انکار کرتے ہیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے، عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کنکر مٹھی میں لی. یاد ہے بدر میں بھی ہم نے یہ پڑھا تھا، آپ نے کنکر دشمن کی طرف پھینکے تھے اور کہا تھا شاہت الوجوہ، چہرے بگڑ جائیں. آپ نے یہی کام اس دفعہ کیا. پھر آپ نے مٹھی بھر کنکر لیے، دشمن کی طرف رخ کر کے آپ نے ان کو پھینکا اور کہا شاہت الوجوہ، اور فرمایا محمد کے رب کی قسم وہ شکست کھا گئے. تو اللہ تعالیٰ نے سکینت بھی نازل فرمائی، اللہ نے اپنے لشکر بھی نازل فرمائی، یعنی فرشتے بھی اللہ نے اتارے، اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کو شکست دے دی. اور ڈھیر ان کا مال غنیمت جو تھا، وہ ان کا ڈھیر مال غنیمت بن کے مسلمانوں کے ہاتھ لگ گیا. ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء واللہ غفور رحیم. تو پھر اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے توبہ کی توفیق بھی بخش دیتا ہے. اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اچھا، یہ کیا مطلب، کیا کانٹیکسٹ ہے اس کا؟ اب حنین کی جنگ تو بنو حوازن، بنو ثقیف ہار گئے اور سارا مال وغیرہ چھوڑ چھاڑ کے چلے گئے، اور بہت سارا مال لے کر آئے تھے.
ان کا اپنا ایک خاندان کا اپنے قبیلے کا بزرگ تھا، اس نے بہت منع کیا تھا کہ اپنی عورتوں کو، بچوں کو، مویشیوں کو لے کے تم میدان جنگ میں نہیں جاؤ، لیکن وہ بڑے جوشیلے تھے، جو بنو ثقیف کے، بنو حوازن کے لیڈر تھے، گرم خون تھا، جوان تھے. انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم اپنے خاندان کو بھی لے کے جائیں گے، اپنی عورتوں کو بھی لے کے جائیں گے، تو پھر کیا ہوگا کہ ہمارے قدم جم جائیں گے، ہم پھر میدان چھوڑ کے نہیں بھاگیں گے. لیکن جو بھگدڑ مچی، اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے اور اللہ کے رسول کے ساتھ صحابہ نے جنگ کی، تو سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے بھاگ گئے. تو بہت سارا مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا تھا اس غزوہ حنین کے نتیجے میں. اب وہ لوگ تو کہیں ادھر ادھر چھپ گئے، ان کے لیڈرز جو ان کے بچے کچے لوگ تھے. حنین کے تقریباً 20 دن کے بعد یہی دشمن جو جنگ میں پیش تھے، یہ اسلام قبول کر کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آپشن دیا کہ تم کو اپنا مال چاہیے یا اپنا قیدی چاہیے. ایسے کہ آپ تو بانٹ چکے تھے. پھر آپ نے صحابہ سے ریکویسٹ کی اور ان کو آپشن یہ دیا کہ یا تم قیدی لے لو یا مال لے لو، دونوں چیزیں نہیں مل سکتی تم کو. بھئی پہلے مان جاتے تو ٹھیک ہے، دونوں چیزیں تم کو مل جاتی. تو آبویسلی انہوں نے قیدی لینا پسند کیا. تو 6000 قیدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس کیے. تو یہ اس کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس پہ چاہے مہربان ہو جائے. اللہ تعالیٰ بنو ثقیف کے اوپر اور بنو حوازن پر مہربان ہوا. نہ صرف اللہ تعالیٰ ان پر مہربان ہوا بلکہ اللہ تعالیٰ مجھ اور آپ پر بھی مہربان ہوا. وہ کیسے اسلام پہنچا ہے مجھ تک اور آپ تک؟ سندھ میں اسلام کون لے کر آیا تھا؟ محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ. اور محمد بن قاسم کس قبیلے کے تھے؟ بنو ثقیف کے تھے، ٹرائب آف ثقیف کے تھے. سوچیں ذرا، اگر اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساروں کو مار ڈالتے تو پتہ نہیں میرا آپ کا کیا بنتا. کوئی اور لے کر آتا، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا، لیکن اللہ جانے پھر کیا ہوتا. تو اللہ تعالیٰ کو تو بہت سے لوگوں کو ہدایت دینی تھی. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان پر مہربان ہوا اور اللہ غفور اور رحیم ہے. حافظ ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عرب کے غزوات کا آغاز بدر سے کیا. ٹھیک ہے نا، عرب میں جو اسلام کا غلبہ شروع ہوا، جو اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ تھا وہ بدر تھی. اس کا ذکر الانفال میں آیا. اور عرب پر اسلام کے غلبے کا جو اکمال ہوا، جو مکمل ہوا اسلام کا غلبہ عرب کے اوپر، وہ حنین کے ذریعے سے ہوا، غزوہ حنین کے ذریعے سے، جس کا ذکر سورہ توبہ میں آ رہا ہے. اور ان دونوں غزوات کے درمیان بدر اور حنین کے بیچ میں تقریباً 7 سال کا فاصلہ ہے، 7 ایئرز. 7 سال میں عرب پر غلبہ مکمل ہوا. اور اس میں کتنی ساری اسٹریٹجیز ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کی. کیسی ہماگیر آپ کی پالیسی تھی. جنگیں ہوئیں، صلح کے معاہدے ہوئے، آپ نے نکاح کیے، آپ نے قبیلوں کو سافٹ کیا، اور آپ نے ان کے ہاں ان کی بیٹیاں آپ لے کر آئے. اور کتنی ساری ڈپلومیسی ہے جو اس کے پیچھے ہم کو ملتی ہے. اٹس ناٹ جسٹ بروٹ ملٹری فورس کہ سب نے تلواریں اٹھائی ہوئی ہیں اور بس. کتنی جگہ آپ نے قاری بھیجے، آپ نے قرآن کے حافظ بھیجے، آپ نے مبلغ بھیجے. ایٹ ٹائمز لوگوں نے دھوکہ بھی دیا. وہ بیر معونہ کا مشہور اور معروف واقعہ ہے. آپ نے 70 اپنے ٹرین شدہ لوگوں کو بھیجا تھا، جو اصحاب صفہ میں سے 70 کو آپ نے بھیجا تھا، اور ان 70 کے 70 کو شہید کر دیا گیا تھا. دھوکے سے لے کر گئے تھے. یہ دھوکے بھی ہوئے آپ کے ساتھ، سبھی کچھ ہوا، بدر بھی اور احد بھی اور خندق بھی. لیکن بالآخر اور 7 سال مجھے بتائیں کیا ہوتا ہے؟ کچھ عرصہ نہیں ہوتا. اس عرصے میں پورے عرب کے اوپر اسلام غالب آ گیا. اور یہ اسلحہ کی کثرت سے نہیں ہوا، صرف فوج کی برتری کی وجہ سے نہیں ہوا، بلکہ دین کی برکت سے ہوا، اللہ کی مدد سے ہوا. اب آگے کے اقدامات آ رہے ہیں کہ فتح کے بعد اب کیا کرنا ہے. اب فتح مل گئی ہے نا عرب کے اوپر. اب کرنا یہ ہے کہ شرک کی فوجی طاقت تو کچل دی، شرک کے اندر دمخم تو نہیں بچا. اب مسجد حرام سے بھی ان کا تعلق بالکل کاٹ دینا ہے تاکہ ان کا مذہبی شیرازہ بالکل بکھر کے رہ جائے. اور کہیں کوئی اگر مشرک ہے تو وہ مایوس ہو جائے کہ وہ کبھی بیت اللہ کی شکل بھی اب دیکھ سکے گا. تو یہ ایک اور اسٹریٹجی تھی، مشرکوں کو بیت اللہ سے کاٹنا. کیا اسٹریٹجی تھی اس کے اندر؟ اسٹریٹجی یہ تھی
کہ بیت اللہ ان کو بہت محبوب تھا، بہت ان کو پیارا تھا. ابرہہ جو آیا تھا نا اپنا لشکر لے کر، ایک ابو رغال شخص تھا، اس نے ابرہہ کو راستہ بتایا تھا مکے کا، اور عربوں کو اتنی نفرت ہو گئی تھی ابو رغال سے کہ اس کے مرنے کے بعد کتنے عرصے وہ جا کے اس کی قبر کے اوپر پتھر برسایا کرتے تھے. مرنا تو تھا نا ابو رغال کو، کبھی نہ کبھی تو مرا ہوگا، قبر بنی تھی تو اس کی قبر پر پتھر مارا کرتے تھے جا کر. اتنا غصہ تھا ان کو کہ اس نے آخر بیت اللہ کا راستہ کیوں بتایا ابرہہ کو. تو بیت اللہ سے وہ جیسے بھی تھے، مشرک تھے، جو تھے، اٹیچ بہت تھے. تو بیت اللہ کی محبت بھی ان کو اسلام تک لے کر آئی. جب ان کو پتہ چل گیا نا کہ ہمارے لیے اب دروازے بند ہو گئے ہیں، بیت اللہ کے حرم کے دروازے بند ہیں ہم پر، اب ہم بیت اللہ کو نہیں دیکھ سکیں گے، یہ محبت بھی بیت اللہ کی ان کو پھر اسلام تک لے کر آئی. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انما المشرکون نجس، مشرک ناپاک ہیں، تمام مشرک. اور یہ تمام کفار پر بھی اپلائی ہوتا ہے. مشرک سے مراد صرف پولیتھسٹ نہیں ہے بلکہ پیپل آف دا بک بھی ہیں، یہود اور نصارہ بھی ہیں، سب پر اپلائی ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بات اگر ہم دیکھیں تو سب کے عقیدے میں کہیں نہ کہیں شرک کی ناپاکی موجود ہے. تو ان کو نجس کیوں کہا گیا؟ عقیدے کی ناپاکی کی وجہ سے. کوئی بدنی ناپاکی مطلب نہیں ہے یہاں پر. ایسا نہیں ہوتا کہ کسی مشرک کو ہاتھ لگا دینے سے ہمارا وضو ٹوٹ جائے گا، نہیں. یا ان کے برتن یا ان کے کپڑوں کو ہاتھ لگا دینے سے ہم ناپاک ہو جائیں گے، نہیں. ان کے ساتھ، مشرکوں کے ساتھ میل جول رکھا جا سکتا ہے، معاشرتی روابط رکھے جا سکتے ہیں. بخاری میں حدیث ہے، اس سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشرک عورت کے مشکیزوں سے پانی پیا تھا. تو کوئی فزیکل گندگی کی بات نہیں ہے. دراصل عقیدہ ان کا شرک سے آلودہ ہے. اور دوسرے مسئلہ یہ ہے کہ حرام غذا کا وہ پرہیز نہیں کرتے، شراب پیتے ہیں، سور کھا لیتے ہیں، اور طہارت وغیرہ کا اہتمام نہیں کرتے، غسل جنابت نہیں کرتے، وضو نہیں کرتے. لہٰذا اس لیے ان کو کہا گیا کہ یہ نجس ہیں، ناپاک ہیں. لیکن بیسک یہاں مطلب کیا ہے کہ یہ مشرک ہیں، ان کا عقیدہ پاک نہیں ہے، عقیدے میں توحید نہیں ہے. تو کیا فرمایا؟ فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، لہٰذا اس سال کے بعد یہ مسجد حرام کے قریب نہیں پھٹک سکتے. اب علماء نے اس پر بات کی ہے کہ کیا مطلب ہے. صرف مسجد حرام، جس کو ہم مسجد حرام کہتے ہیں، جو اوبویسلی ایکسپینڈ ہوئی ہے، بہت زیادہ ایکسٹینڈ ہوئی ہے، کیا اس کا ذکر ہے یا پورے حرم کا ذکر کیا جا رہا ہے؟ تو علماء کہتے ہیں کہ یہاں پورا حرم مراد ہے. اور جب ہم جدہ سے مکہ جا رہے ہوتے ہیں تو بیچ میں دروازہ آتا ہے اور اس میں لکھا ہوتا ہے مسلمس اونلی، گرین، اور ایک جگہ ہوتا ہے، ایک ریڈ ہوتا ہے کہ نان مسلمس. ٹھیک ہے نا، کہ خالی اب مسلمان اس سڑک پہ آگے جا سکتے ہیں کیونکہ حرم شروع ہونے والا ہے، اور غیر مسلم نہیں جا سکتے. اور اب تک تو یہ آیت بھی لکھی ہوئی تھی انہوں نے، یہ جو ہم نے یہاں پڑھی ہے نا کہ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، کہ مشرکین جو ہیں وہ نجس ہیں. فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا. لیکن اب مجھ کو نظر نہیں آئی تھی، پچھلے دنوں ہمارا جانا ہوا تھا، تب تو مجھے یہ آیت وہاں لکھی نظر نہیں آئی. واٹ ایور دا ریزن، کیا پتا مجھے ہی نظر نہ آئی ہو، کہیں لکھی ہوئی موجود ہو. لیکن یہ مدتوں، سالوں سال یہ آیت بولڈ بالکل وہاں پر لکھی ہوئی ہمیں نظر آتی تھی. تو لہٰذا اب ان کی آمد و رفت بالکل بند ہے، حرم میں وہ داخل نہیں ہو سکتے. کچھ ایکسیپشنز ہیں، وہ یہاں اس کا ذکر کرنے کا موقع نہیں. پوائنٹ یہ سمجھیں کہ عبادت کے لیے یہاں داخل نہیں ہو سکتے. ان کو مسجد حرام بیت اللہ کی ایکسیس ان کو نہیں ملے گی. اب جب پابندی یہ لگی تو اندیشہ یہ پیدا ہو سکتا تھا کہ غیر مسلموں کی آمد و رفت بند ہو جائے گی تو تجارت اور معاش پر زد پڑے گی. یہ خیال آیا ہوگا مسلمانوں کو، بھئی یہ تو ایک ریلیجس کم انڈسٹریل یا بزنس فیسٹیول ہوا کرتا تھا نا، حج تو اور عمرہ، ہر طرف سے لوگ آتے تھے، ٹریڈنگ ہوتی تھی، کاروبار چمکتا تھا، ان کا سارا کچھ ہوتا تھا. تو یہ خیال ان کو آیا کہ اب کاروبار کیسے ہمارا چمکے گا. تو اللہ نے اطمینان دلا دیا، وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلًا، اگر تم کو غربت کا، تنگ دستی کا ڈر ہو، فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، تو اللہ اپنے فضل سے تم کو غنی کر دے گا. إِنْ شَاءَ، اگر وہ چاہے. إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اللہ علیم اور حکیم ہے.
تو یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ چاہے گا تو تم کو پہلے سے زیادہ مالدار کر دے گا، اور قرآن کی پیشن گوئی 100% حقیقت بن کر سامنے آ گئی، اور کبھی بھی عربوں کو غربت کا سامنا نہیں کرنا پڑا نان مسلمز کو بند کرنے کی وجہ سے۔ اب یہاں تک ہم دیکھتے ہیں کہ عربوں تک دین پہنچانے کا مرحلہ مکمل ہوا، اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت تھا۔ جو کام، جو ذمہ داری اللہ نے آپ کو دی تھی، آپ نے اس کو پورا کر دیا، مکمل کر دیا۔ اب توجہ بیرون عرب دلائی جا رہی ہے، اب وہ مشرکین کی طرف سے ہٹ کر کس کی طرف ہو رہا ہے؟ اہل کتاب کی طرف۔ فرمایا قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون۔ جنگ کرو اہل کتاب میں سے ان لوگوں کے خلاف جو اللہ اور روز آخر پر ایمان نہیں لاتے، اور جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے اس کو حرام نہیں کرتے، اور دین حق کو اپنا دین نہیں بناتے۔ ان سے لڑو یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں اور چھوٹے بن کے رہیں۔ تو رخ اہل کتاب کی طرف ہے۔ ان کے عقیدے اور عمل کی 4 غلطیاں گنوائی گئی ہیں۔ نمبر 1، اللہ پر ان کا ایمان درست نہیں ہے۔ کیسے اللہ کو مانتے ہیں جس کا بیٹا ہے، نعوذ باللہ۔ اور آخرت کا عقیدہ غلط ہے کہ سیلویشن ڈیپینڈ کس پہ کرتی ہے، کہ تم کہو جیزس از دا سن آف گاڈ، کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، تمہاری نجات ہو جائے گی۔ تو وہی سرے سے عقیدہ غلط ہے ان کا۔ حرام حلال میں اللہ رسول کی شریعت کے مطابق عمل نہیں کرتے، اور ہم آج بھی جانتے ہیں کہ یہود اور نصارہ اپنی شریعت کے مطابق بھی عمل نہیں کر رہے۔ ان کے ہاں ان کی شریعت بالکل سسپینڈڈ ہے، تبھی ان کو ہماری شریعت بہت سخت لگتی ہے، اس لیے خود اپلائی نہیں کرتے اپنی شریعت کو۔ اگر یہ اپنی شریعت کے مطابق آج عمل کر رہے ہوتے تو اسلام میں اور عیسائیت اور یہودیت میں کوئی خاص فرق نہ ہوتا، بہت سملیرٹیز ہیں۔ اسی طرح سود حرام ہوتا، اسی طرح سور حرام ہوتا، اسی طرح حجاب جو ہے وہ نافذ ہوتا، اسی طرح یہ حد پنشمنٹس ہوتی، سب اسی طرح سے ہوتا۔ تو کہا کہ نہیں، یہ تو اللہ کے دین کو اپنا دین نہیں بناتے، اور یہ کہ اسلام یعنی دین الحق کو، اسلام کو قبول نہیں کر رہے۔ اب اہل کتاب کے آگے 3 آپشنز تھے۔ نمبر 1، مسلمان ہو جائیں، نہیں ہوتے تو جزیہ دیں اور اسلامی حکومت کے ماتحت رہیں، ہم صاغرون، چھوٹے بن کے رہیں۔ اور 3rd کیا ہے؟ اگر یہ دونوں آپشن قبول نہیں کرتے تو پھر جنگ کر لیں۔ کلیئر؟ اصل ورڈ جو ہمیں سمجھنا ہے جزیہ۔ یہ جزیہ دراصل کیا تھا؟ پروٹیکشن منی تھی ایک طرح سے۔ نان مسلم شہریوں سے اسلامی حکومت ایک ٹیکس لیا کرتی تھی، اور اس کا اپنا ریٹ تھا۔ مختلف لوگوں کے لیے جزیے کا ریٹ ڈفرنس تھا۔ جیسے انکم ٹیکس بریکٹس ہوتے ہیں نا آج بھی ویسٹ میں، تو ایسے جزیے کے بریکٹس تھے، زیادہ امیر لوگوں کے لیے زیادہ اور کم پیسے والوں کے لیے کم۔ دیکھیں وہ زکوٰۃ تو دیتے نہیں تھے، تو ان سے جزیہ لیا جاتا تھا۔ اچھا، اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ غیر مسلم لوگوں کے ساتھ اسلامی حکومت کیا معاملہ کرتی ہے، اپنے غیر مسلم شہریوں کے ساتھ اسلامی حکومت کیا معاملہ کرتی ہے، اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیں مشرکین مکہ سے کمپیئر کرتے ہیں۔ مشرکین مکہ کے سامنے بھی 3 آپشنز تھے۔ کیا 3 آپشن تھے؟ اسلام قبول کرو، یا عرب چھوڑ کے چلے جاؤ، یا 3rd کیا تھا؟ قتل کے لیے تیار ہو جاؤ، ایک کو زندہ نہیں چھوڑا جائے گا۔ یہ معاملہ جو مشرکین عرب کے ساتھ ہوا، یہ صرف اور صرف تاریخ میں 1 ٹائم ہوا تھا، اونلی 1 ٹائم۔ یہ ان کا خصوصی معاملہ تھا، اس کی ہم حکمتیں ڈسکس کر چکے۔ اب کیا ہوگا؟ اب چاہے مشرک ہوں، چاہے اہل کتاب ہوں، چاہے ایتھیسٹ ہوں، چاہے کسی بھی ڈینامینیشن کے کافر ہوں، سب کے ساتھ مسلمان یہی معاملہ کریں گے جو کہ اس آیت میں آ رہا ہے۔ مسلمانوں نے کبھی کسی ملک کے مشرکوں کے ساتھ مشرکین عرب والا معاملہ کبھی نہیں کیا۔
چاہے وہ برما کے مشرک ہوں یا سری لنکا کے مشرک ہوں یا انڈیا کے مشرک ہوں. اہل کتاب کے آگے یا جو دنیا کے اور کافر ہیں. اچھا اب دنیا کے کافر بھی دیکھیں دو کیٹیگریز کے. ایک وہ کافر ہیں کہ جن سے مسلمان حکومت برابری پر آ کر معاہدہ کر رہی ہے, ٹھیک ہے نا. وہ ملک ہیں جن پر مسلمانوں نے قبضہ نہیں کیا, جنگ نہیں ہوئی ہے, بغیر جنگ کے ایک پیس ٹریٹی ہو گئی ہے, رائٹ. تو وہ جو ٹریٹی ہوئی ہے اس کے حساب سے ان سے معاملہ کیا جائے گا. آبویسلی وہ آپ کی شہری تو نہیں ہے, ان کا اپنا ساورن اسٹیٹ ہے, مسلمانوں کا اپنا ساورن اسٹیٹ ہے, تو ان کے اندر تو معاملہ ان کی اپنی ٹریٹی کے حساب سے ہوگا. ہم ان کافروں کی بات نہیں کر رہے. اور مسلمان حکومت کو اجازت ہے کہ وہ غیر مسلم ملکوں سے وہ پیس ٹریٹیز کر لیں. ہم بات کس کی کر رہے ہیں کہ مسلمانوں نے قبضہ کر لیا ایک ملک کے اوپر اور وہاں نان مسلم سٹیزنز ہیں, تو ان کے سامنے کیا آپشنز ہیں؟ یا تو اسلام قبول کر لیں تو برابر میں آ جائیں گے, یا نمبر 2 سبجوگیٹ ہو کر رہیں گے اور جزیہ دیں گے, ٹھیک ہے. اور اگر وہ یہ نہیں کرنا چاہتے تو پھر جنگ کریں. تھرڈ آپشن کیا ہوگا کہ جنگ کریں, قتل نہیں, پھر وہ جنگ کر کے دیکھ لیں. اگر وہ یہ دونوں چیزیں کرنا نہیں چاہتے, یعنی ایک اسٹیٹ ود ان دا اسٹیٹ بنانے کی اجازت تو نہیں ملے گی ان کو کہ حکومت تو مسلمانوں کی ہے اور اندر سے پھر جڑیں کھود رہے ہیں بیٹھے ہوئے, نہ, تو کھلے میدان میں آ کے جنگ کرو. تب یہی جو ہم اس آیت میں پڑھ رہے ہیں, آیت 29 میں, یہ 3 آپشن ہر دور میں ہر جگہ کے غیر مسلموں کے آگے رکھے گئے. صحابہ کے زمانے میں ہی یہ طے پا گیا تھا کہ یہ حکم ان کے لیے ہے کہ جن علاقوں پر ہم قبضہ کریں گے جہاں مسلمان فوج کشی کر رہے ہیں. اور پھر جو اہل صلح جن کی بات ہم کر رہے ہیں, جب معاہد جن کو کہا جاتا ہے, میم عین الف ہا دال, اہل صلح جو بغیر جنگ کے اسلامی حکومت کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں, جس کو کہ ہم کہتے ہیں کہ بھی ایز اے اسٹیٹ پیسفل کو ایگزسٹنس, کہ تم اپنا کام کرو ہم اپنا کام کریں گے, ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے. تو ان کا معاملہ جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے, ان سے معاہدے کیے جا سکتے ہیں اور کیے بھی گئے. چلیں الحمدللہ یہیں تک ہم کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.